السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں رضوان سعید اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سناؤں گا۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری کے اواخر میں مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے۔ ان کا کام مسلمان قبائل کو عبادات کا طریقہ سکھانا اور زکوٰۃ اکٹھی کرنا تھا۔ واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی تھی اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمال کو ہدایت فرماتے تھے کہ لوگوں کا بڑھیا مال لینے سے پرہیز کرو، اور مسلمانوں سے فرماتے کہ جب عمال تمہارے پاس آئیں تو ان کو اور اپنے مال کو آزاد چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے عدل سے کام لیا تو اپنے لیے، اور اگر زیادتی کی تو ان پر ہی وبال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی ذیبان کا عامل مقرر فرمایا۔ جب وہ اپنے علاقہ جا کر لوٹ آئے تو مال زکوٰۃ علیحدہ رکھا اور کچھ حصہ اپنے لیے الگ رکھا اور عرض کیا کہ یہ مجھے ہدیتاً پیش کیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو منبر پر تشریف لے گئے اور بعد حمد و ثنا فرمایا کہ ایک شخص آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ ہدیہ میرے واسطے ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھ رہا تاکہ معلوم ہو جاتا کہ اس کو کون ہدیہ دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو بھی اس مال زکوٰۃ میں سے کچھ لے گا تو وہ قیامت میں اس کو اٹھا کر لائے گا، اور اگر وہ اونٹ ہوگا تو بلبلائے گا، گائے ہوگی تو آواز دے گی، اور اگر بکری ہو تو ممیائے گی۔ دوستو، حضرت عدی بن حاتم کے ایمان لانے کا واقعہ انہی ایام کا ہے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابن حشام رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق عدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت تھی۔ وہ قبیلے کے سردار تھے اور اپنی قوم کے ساتھ مربع نامی مقام پر رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام چرواہے سے کہہ رکھا تھا کہ محمد کا لشکر آئے تو اطلاع دینا۔ جب وہ دن آ گیا تو انہوں نے اپنے متعلقین کو تیز رو سانڈوں پر سوار کیا اور عیسائیوں کے پاس ملک شام چلے گئے، کیونکہ وہ خود بھی عیسائی تھے۔ ان کی ایک بہن صفانہ پیچھے رہ گئی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی، جنہیں مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ ایک دن ان قیدیوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو صفانہ نے عرض کیا کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، چھڑانے والا بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرما کر چھوڑ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا چھڑانے والا کون ہے؟ عرض کیا کہ عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ اور رسول سے بھاگنے والا ہے۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو کر بات کیجیے۔ چنانچہ صفانہ نے پھر وہی درخواست کی، جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا اور تجھے آزاد کر دیا، لیکن جانے میں جلدی نہ کر۔ تیری قوم کا کوئی قابل اعتبار آدمی ملے تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ اتفاق سے قبیلہ قزاعہ کا ایک قافلہ مل گیا جو شام جا رہا تھا۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری، خرچ اور کپڑے عطا فرمائے۔ اس طرح وہ اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی اور وہاں جا کر انہیں نہایت سخت الفاظ میں سست کہا کہ تم تو صرف اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے آئے اور اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیے۔ بہن کی ملامت کرنے پر عدی نادم ہوئے اور بہن سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ صفانہ نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے قبیلے کی سلامتی منظور ہے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عدی مدینہ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہو؟ عرض کیا کہ عدی بن حاتم۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر بڑی دیر تک اپنا حال سنایا اور آپ سنتے رہے اور پھر اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت عدی کو ایک چمڑے کے گدے پر اصرار کر کے بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔
حضرت عدی نے دل میں خیال کیا کہ یہ عمل بادشاہوں جیسا نہیں۔ اس کے بعد حضور نے حضرت عدی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس پر عدی نے کہا کہ وہ ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے دین کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ حضرت عدی نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ کیا تو اپنی قوم کا سردار نہیں، اور کیا تو لوٹ کے مال میں سے چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتا؟ حضرت عدی نے کہا کہ برابر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دین میں یہ حلال نہیں ہے۔ حضرت عدی خاموش ہو گئے اور دل میں خیال کرنے لگے کہ یہ بات تو صرف نبی ہی جان سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودش نشین عورت حیرہ سے چل کر آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی اور بھی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ اور اگر تمہاری زندگی اور بھی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یعنی لوگوں کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عدی نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ میں ایک انصاری کے مکان میں قیام کیا، اور دن میں 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے رہے۔ عزیز دوستو، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیشین گوئیاں پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور تیسری بھی پوری ہو گئی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ ارتداد کے زمانہ میں ثابت قدم رہے اور اپنے قبیلے کو بھی اس فتنہ سے روکے رکھا۔ نہایت طویل عمر پائی اور 48 ہجری میں وفات پائی۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ غزوہ تبوک کے اسباب آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔